لیٹس मूव ऑन टू मेन वर्क, यानी आपने मुल्क को चलाना है, स्टेबिलिटी लेके आनी है, टॉक्स की बड़ी बात हो रही है. तो टॉक्स के ऊपर आजकल सेंटिमेंट क्या है, ज़रा वो सुनाइएगा कि मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स क्या है टॉक्स के हवाले से. हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते. यहां पे आप आंखें दिखाते हैं स्पीकर को. आप डी चौक के अंदर कारकुनान को छोड़ के भाग गए, आप वालदा मोहतरमा को छोड़ के भाग गए. माहौल इस तरह बना होता है जैसे ये नेशनल असेंबली नहीं है, कई सोतने आपस में लड़ रही है. मीडिया रोज कहता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, यहाँ से कभी बात आती है कि हम तो मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे हैं. हमारी तरफ से भी कहते हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं होते हैं. पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता. ये आपकी तरफ से तो कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा गया आज तक. जो बयान जारी हुआ वो ये था कि जी हमने ये कमेटी बना दी है, जिसका दिल चाहता है वो आके बात कर ले. ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते. एक्ट बनने के बाद तरमीम इस वक्त तो नहीं हो सकती. हालात खामखा बिगाड़ की तरफ न ले जाएं. अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसला होगा. जुनैद साहब, आपकी पार्टी के मुज़ाकरात के हवाले से क्या अब पॉलिसी है? क्योंकि मैं अभी अलीमा का एक बयान भी देख रहा था. उन्होंने अपने पिछले बयान में तरमीम कर दी जिसमें उन्होंने कहा था जी कि इतवार से आपने रेमिटेंसेस जो हैं वो नहीं भिजवानी, और आज उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक हफ़्ता और दे दिया, और अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए 9 मई और 26 वाले वाक़यात की तहकीक और उसके साथ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने का, तो फिर हम एक नई डेट देंगे. तो क्या कन्फ्यूजन है आपके यहाँ पे? सिविल नाफरमानी करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, किसने करने हैं, किसके साथ करने हैं, क्या? नहीं, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है. और बिल्कुल हमने डेडलाइन आगे बढ़ा दी, और उसकी वजह यह है कि हम पे यही था कि आप पॉलिटिकल लोगों से बात नहीं करते, इस्टेब्लिशमेंट से बात करते. वरना पहले दिन से हम ये कहते कि इस्टेब्लिशमेंट से हम इसलिए बात करना चाहते हैं, ये नहीं कि हमें इख्तिदार दे, हम इस्टेब्लिशमेंट से यही बात करना चाहते हैं कि इदारों का फ़ायदा और मुल्क का फ़ायदा ये है कि आइन ने जो हुदूद मुतय्यन की उसमें रहे. तो लेकिन उस पे बावजूद हमें कहा गया था कि आप पॉलिटिकल, जब उस हमने पॉलिटिकल बंदों से बात करने के हम कहा कि हम बात करने को तैयार है, लेकिन उन लोगों के से बात करने को तैयार है जिसके पास मैंडेट हो, जिसके पास इख्तियार हो. अगर कोई आके बात करे तो बिल्कुल हम. ये आपको इसमें तजाद का एहसास नहीं होता कि एक तरफ आप पॉलिटिकल लोगों से बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल लोग तो यही हैं जो बैठे हुए हैं, लेकिन इनके बारे में कहते हैं इनके पास इख्तियार नहीं है, फिर आप कहते हैं अपने फौज से भी बात नहीं करनी है, पॉलिटिकल लोगों से बात करनी है. ये तो गोल दायरे में आप घुमाते नहीं, हैं. मैं नहीं, हम नहीं घुमाते, ये खुद घुमाते हैं. यहाँ पर इनकी क़यादत आके बैठ जाती है, मीडिया पे बात करती है कि हम इख्तिदार लेना नहीं चाहते थे, हमें ज़बरदस्ती दी गई थी. जब इस तरह की बात करते हैं, ये इसकी क़यादत यहाँ बैठ के बात करती है, हमारे साथ डायलॉग में बात करती है कि डी चौक में जो कुछ हुआ हमसे किसी ने बात भी नहीं की, हमें एक कॉल तक नहीं है, हमारे साथ किसी ने. क्या डायलॉग पे अगर हम तो पॉलिटिकल लोगों से भी बात करना चाहते हैं. सियासत नाम है डायलॉग, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं. हम यही कहते हैं कि को ही में तब्दील कर दें, आप पॉलिटिकल लोगों ही से बात करना चाहते हैं. नहीं, हम दोनों से बात करना चाहते हैं, इसमें नहीं है. हम इदारों से इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि अगर इदारों और अवाम के दरमियान फासले बढ़ेंगे तो ये न मुल्क के लिए है पैदामन है और न इदारों के लिए. आई नो यूर अ हॉक, आप डायलॉग के ऊपर आप हॉक हैं, हमें पता है कि आपकी स्टेट, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के अंदर इनॉर्मस कंफ्यूजन है. I'll be very honest. There's no confusion. There's no confusion. क्या आज आप देखिए, आप इनको डायलॉग वाले समझते हैं या फसाद वाले समझते हैं? ये बता दें. देखिए, नहीं, डायलॉग वाले तो ये कभी नहीं रहे. इसलिए अभी क्या समझते हैं? नहीं सर, अभी भी there is skepticism based on a very strong and bad track record. There is skepticism. There is. I'll admit this. And I will say this very strongly. उसकी वजह है सर, देखिए आप पिछले साल आप देख लें 2023 के अंदर इलेक्शन की तारीख के लिए बैठे थे, क्या हुआ? इस साल फिलिस्तीन की कॉन्फ्रेंस में हमने दावत दी तो क्या हुआ? हफ्ता 10 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने इनको लॉ एंड ऑर्डर के लिए बुलाया तो क्या हुआ? इनके अपने बंदे अली अमीन गंडापुर साहब ने आज बात की, मुनासिब सी बात की. तो किस तरह हमारी सीनियर लीडरशिप ने, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये खुशाइंद है ये रवैया. उनने आगे से कहा कि अगर आप वाकई ख्वाहिशमंद है तो जो कमेटी मुकर्रर की गई है वो आप चले, हमें अप्रोच नहीं करना चाहते, आप स्पीकर ऑफिस को में कह दें कि वो इसको फैसिलिटेट कर लें, और जो आप बात करना चाहते हैं हम इसको संजीदगी से कंसिडर करेंगे हम. और देखिए ना, मगर मरवत साहब इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट कमेटी, एंड आई टेल यू हु इज अली अमीन गंडापुर, जो 2 दिन पहले कह रहे थे कि इमरान खान साहब हमें पुरअमन होने का ना कहें, अब हम मसला लेके जाएंगे. पहले ना पुरअमन थे, पहले भी असला लेके आए थे, मगर रवैया तो ये है. आज आपने अलीमा खान साहबा की बात कर दी है. चंद दिन पहले रिपोर्टर्स, हम बयान नहीं दे रहे, रिपोर्टर्स की अडियाला जेल से ये बयान आया कि इमरान खान साहब ने सरजनिश की अपने लोगों की के मुतल्लिक कि जी ये क्या गुडी गुडी बाहर खेल रहे हैं.
دیکھیے ایک جماعت ہے جس کا بار بار یہ وتیرہ رہا ہے. آج ہم نے یہی کہا نا کہ آپ اس پہ سنجیدہ ہیں, آپ اپروچ کریں بے شک تھرو اسپیکرز آفس. اگر یہ اپروچ کرتے ہیں تو ان کے کریڈینشلز آپ کی نظر میں اسٹیبلش؟ دیکھیے ہم ایک سیاسی جمہوری جماعت ہے, ہم کسی بھی ٹائم کسی بھی ایشو کے اوپر سیاسی ڈائلاگ کے تیار ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی, آج آپ کرنا چاہتے ہیں, یہ بات مناسب نہیں ہے. یہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب ہم نے ایک کمیٹی بنا لی ہے, ہم انسانوں فرشتوں جس سے بھی بات کرنی ہے اس کے لیے تیار ہے. دس از ناٹ دی وے. آپ سیریس ہیں, آپ اپروچ کریں. آپ کی جماعت کی ایک یونیک پوزیشن ہے کہ آپ رنگ سائڈ ویو بھی ہے آپ کے پاس, اور آپ اس کے ساتھ تھوڑے سے ڈیٹیچڈ بھی ہیں. آپ جب یہ ڈائلاگ کی بحث کو سنتے ہیں تو آپ کو کیا سنائی دیتا ہے؟ آج میں اسمبلی میں بات کرنے لگا تو میرے دوست نے مجھے کہا بیٹھنے کا تو کیوں بیٹھ کرنا چاہ رہا ہے, وہ جانے وہ آپس میں کر رہے ہیں یہ وہ. اچھا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اگر کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ میں ایک پاکستانی شہری ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے پچھلے شو میں ایک بات کی, شاید بلال بھائی بھی برا منائیں گے, کہ ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف اور پی ایم ایل این ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ان کی آپ باتیں سنیں, ایک گالی دے گا دوسرا اس سے بڑی گالی دے گا, وہ تیسرا اس سے بڑی گالی دے گا. حکومت ہے نا, سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو کسی کو ٹیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. وہ احتجاج کر کے آئے ہیں, آپ ان کی ریئلٹی مانیں گے. حکومت کا بڑا زور لگا ہے احتجاج ختم کرنے کے لیے, کوئی اس وقت حالات ٹھیک نہیں تھے. اگر زور لگ گیا اور وہ پیچھے چلے گئے ہیں تو آپ انہیں کہہ رہے ہیں بھگاڑے ہو, یہ ہو وہ ہو, کیوں کہہ رہے ہو؟ ہو گیا, ختم ہوگی بات. انہوں نے بہت اچھی بات ہے, یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے ہم پی ٹی آئی سے کہ وہ ایک کمیٹی بنائیں گے. برنگ دیم آن ٹیبل, گو ٹو دیم. حکومت کا بڑا کردار ہوتا ہے, یہ جائیں بٹھائیں, چار ان کے بندے بیٹھے, چار ان کے بندے بیٹھے, ٹی وی پر بتائیں کہ ان کے یہ معاملات ہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان کو رہا کرو, ہمارے کیسز ختم کرو, ہم ان کو پروسیکیوشن میں ہیلپ کریں گے. ہم اس 100% ان کی باتیں بھی نہیں مانی جائیں گی. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کو آڈٹ کرائیں, تو 2018 میں میں بھی الیکشن کے آڈٹ میں گیا ہوا تھا. ٹرائبیونل آج انہوں نے صرف 2 کیے, کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے صرف 2 کیے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی اور 26 کی تحقیقات کرا لیں کمیشن کے تحت, ڈن. اور اس کے ساتھ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کو پولیٹیکل گرفتار ان کو رہا کر. یہ 2 کیے ہیں. یہ ہمیں ڈویبل ہے نا, ہمیں ڈویبل چیزیں کرنی چاہیے. اس میں سے سمپل بات یہ ہے, گورنمنٹ کو یہ چاہیے, گورنمنٹ نے ہمیشہ بڑا پن کرنا ہے. گورنمنٹ نے اپنی پاور سٹرینتھ کبھی جلسہ کرا کے نہیں کرنی ہوتی. گورنمنٹ نے, میرے والد صاحب جب وزیر اعظم تھے تو جلسے ہوتے تھے, تو میں نے کہا کہ ہم بھی پیپلز پارٹی بھی جلسہ کر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں گورنمنٹ کا کام جلسہ کرنا نہیں ہوتا, گورنمنٹ نے اپنی پالیسی امپلیمنٹ کرا کر ریلیف دے کر کام کرنا ہوتا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں, اس کے اوپر آتے ہیں. تو آپ کی ایڈوائس یہی ہے کہ بھائی بڑے پن کا مظاہرہ کریں, جو ہو گیا اس پہ مٹی ڈالیں اور آگے چلیں. یہ بہت اچھا, دیکھیں یہ بیک آف کریں گے نا پی ٹی آئی, لوگوں کو پتہ نہیں لگ جائے گا کہ بیک آف کر گئے. واٹ از یور ایڈوائس؟ دیکھیں جی, بلف کال کر لیں ان کا, اگر یہ بلف ہے تو. بھی جو سچویشن ہے وہ ڈائلاگ کے علاوہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. تو ڈائلاگ تو بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن دیکھیں ان کی پارٹی میں بہت زیادہ انٹرنل توڑ پھوڑ ہے, ان کی پارٹی میں دھڑے بازی ہے. پارٹی خود ایک پیج پہ نہیں ہے. ایک دن ایک لیڈر ایک بیان کرتا ہے, نیکسٹ ڈے وہ کس پارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف. اچھا, میں نے کہا یہ کنفیوژن نہ ہو جائے نا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نون کے اندر سے 2 آوازیں آ رہی ہیں. دیکھیں جی, لائک گیلانی صاحب نے کہا, I also feel the government is too belligerent. گورنمنٹ کو تھوڑا سا ہوسٹنگ والے موڈ میں یہ باتیں کرنی چاہیے. لیکن میں پھر کہتی ہوں, اگر پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ امریکن لوگوں کو ٹیگ کر کے عجیب و غریب قسم کا ایک سوشل میڈیا پر گھڑمس مچا کے خان صاحب کے لیے وہ اڈیالہ کے دروازے کھلوا دیں گے, تو اس طرح نہیں ہوگا. ایک سوال میرا ہے, خان صاحب اپنی میڈیکل پالیسی بھی کلیئر کر دیں کہ وہ کیا پالیسی ہے. خان صاحب اپنی لیگل بیٹل جیت کے جیل سے نکلیں گے, اڈیالہ سے نکلیں گے. ان کے لیے وہ دروازے اس طریقے سے نہیں کھل سکتے. گنڈا پور صاحب کا کسی بھی نیگوشیٹنگ کمیٹی میں بیٹھنا اس کمیٹی کا غیر سنجیدہ ہونے کا ایک اشارہ دیتا ہے, کیونکہ گنڈا پور صاحب کا خود نہیں پتا ہوتا کہ میں آج اٹھوں گا تو میں کس سائیڈ آف دا بیڈ سے اٹھوں گا, آج میں ڈو ہوں گا کہ میں ہاک ہوں گا. یہ بڑا عمدہ نقطہ ہے جو اٹھایا گیا ہے جنید صاحب. عموماً اٹیک بریگیڈ اور ٹاک بریگیڈ مختلف ہوتی. سو آپ نے جن سے اٹیک کروائیں ان سے اٹیک کروائیں, ان لوگوں کو ہی آپ نے ٹاکس والی بریگیڈ کے اندر نہیں ڈالتے. ٹاکس والے لوگ علیحدہ ہوتے ہیں, وہ علیحدہ کام کرتے ہیں, جس میں ہوتا ہے بیک ڈور ڈپلومیسی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی پارٹی میں ایسا نہیں ہے, جو اٹیک کرتا ہے اگلے دن وہی ٹاکس کی بات کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پارٹی ہماری ہمیں فیصلہ کرنے دے کہ کون کمیٹی میں بیٹھے گا کون نہیں بیٹھے گا. یہ جو اٹیک والے ہیں نا وہ پیچھے باتیں کرنے والے ہیں. اختیار کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے. اصل میں اگر ہے چیف منسٹر ہے, کیونکہ ان کے ساتھ رابطے زیادہ ہوتے ہیں, ان کے انٹیریئر منسٹر صاحب کے زیادہ ہوتے ہیں, کچھ اداروں کے ہوتے ہیں, تو اسی وجہ سے اس کو رکھا گیا. یہ نہیں کہ ایک وجہ سے کہ فلاں کو کیوں رکھا گیا. امین کی جگہ اور بھی 6 بندے ہیں, تو آپ اس طرح, لیکن
یہ اس طرح ہوتے, اس طرح تقریریں بھی ہوتی, پھر لوگ بیٹھ جاتے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے. اس طرح یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ علی امین کیوں بٹائیں. مسئلہ آج خواجہ آصف نے, میں آپ نے کیا کہا, اس نے کہا جی ہماری پارٹی میں لوگ بات کرنے والے ہیں, میرے بات کرنے والے جو کریڈینشلز ہیں کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں, تو ہی نوز کہ ظاہر ہے اگر ان کو ٹاکس پہ بٹھائیں گے تو معاملہ خراب ہوگا. لیکن کہہ رہے ہماری پارٹی میں بات کرنے والے لوگ ہیں, تو آپ کی پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں, ان کو سامنے رکھیں نا. نہیں, آپ ہماری جو ہے 7 رکنی کمیٹی بن گئی, آپ اس میں دیکھیں اور ایک علی امین کی وجہ سے آپ ساری کمیٹی کو کیوں کرتے ہیں. اس میں اگر ایک علی امین صاحب اس میں ہے تو اس میں ہو سکتا ہے اس کو آسانی ہو, کیونکہ ان کی زیادہ تر انٹیریئر منسٹر سے حکومت کی ذمہ داری پر بھی آتے. لیٹس ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا حکومت لفظ استعمال ہوا ہوسٹنگ موڈ کے اندر آ جائے. اور گیلانی صاحب نے کہا کہ آپ کو ٹیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس سے کتھارسس تو ہو جاتا ہے, غصہ تو نکل جاتا ہے, لیکن غصے سے نظام نہیں چلتا. بریک کے بعد